الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران گرامی، یہ حقیقت ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ ذاریات میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لیکن چونکہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان کو بھی پیدا کیا گیا ہے جو کہ انسان کے دشمن ہیں. شیطان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن ہی سمجھو. اور جو دوسرا دشمن ہے وہ نفس ہے. اور نفس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ جو نفس ہے یہ انسان کو برے کاموں پر آمادہ کرنے والا ہے. تو گویا نفس اور شیطان یہ انسان کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے نفس اور شیطان کو پیدا کیا جو کہ انسان کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی سے بعید تھی کہ وہ زہر کو تو پیدا کریں اور تریاق کو اور اس کے علاج کو پیدا نہ کریں. مرض کو تو پیدا کریں اور اس کے لیے علاج اور دوا پیدا نہ کریں. جب اللہ نے نفس اور شیطان کو پیدا کیا تو نفس اور شیطان کے حملوں، چالوں اور اس کے مقاصد سے بچنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہر مومن کو استغفار کی دولت سے نوازا اور استغفار کا ہتھیار دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان نفس اور شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے. اور یہ استغفار دراصل یہ لفظ استغفار ہے نہ کہ استغفار، اس لیے کہ بعض لوگوں کو کہتے سنا کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں یا کوئی عجیب کام کرتا دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کرو، حالانکہ یہ لفظ استغفار ہے نہ کہ استغفار. تو جب کہنا ہے اس کو کہنا ہے استغفار کرو. اس لیے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے استغفر یستغفر استغفارا یہ مصدر ہے.
خیر، استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے طلب المغفرہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اور استغفار یہ ایک دعا بھی ہے، بلکہ تمام دعاؤں کی جان ہے۔ اور استغفار اس کے احادیث مبارکہ میں کئی کلمات ہیں، صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک استغفار وہ ہے کہ جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، یعنی تمام استغفار کا سردار۔ اس کو تمام استغفار کا سردار، یعنی استغفار کے جتنے بھی صیغے، الفاظ اور کلمات ہو سکتے ہیں، ان سب کو یہ شامل ہے۔ اور استغفار کا سردار کہنے کی وجہ اس کے ترجمے پر غور کیجئے، اس کو پتہ چلتا ہے، اور وہ مشہور ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی، کہ اے اللہ آپ ہی میرے پروردگار ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا ذکر ہے، اور آگے فرمایا خلقتنی وانا عبدک، کہ آپ ہی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہے، وانا عبدک، اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی عبدیت کا اور بندہ ہونے کا ذکر ہے، جو کہ عاجزی اور انکساری اور کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے کہ انسان اپنی عبدیت کا اقرار کرے، اسی وجہ سے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت اور معبودیت کا اقرار ہو رہا ہے، اور اپنی عبدیت، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اگلے کلمات جو ہیں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، کہ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ یعنی جو ہم نے کلمہ پڑھا تو گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا اور وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یا اللہ جتنی میرے مطابق استطاعت ہے، جتنی مجھے وسعت ہوتی ہے، اس وعدے کی پاسداری میں کرتا ہوں۔ آگے اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے ابوء لک بنعمتک علی، کہ اے اللہ تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں ان کو میں اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ بلا شبہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اور سید الاستغفار کی جو فضیلت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ، کہ جو شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کی موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور آگے فرمایا، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جو شام میں اس کو یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں ہو سکتا تو کم از کم صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں اس کو۔ اور یاد رکھیے، استغفار گناہوں کے بعد تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ،
کہ جو شخص بھی اپنی جان پر برا عمل کر بیٹھے اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور یاد رکھیے، استغفار صرف گناہوں کے بعد نہیں ہے، گناہ ہونے کے بعد تو استغفار کرنا ہی ہے، لیکن عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ جس پر استغفار کیا جائے۔ عبادت کے بعد تو استغفار نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ، جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق عبادت ہم ادا نہیں کر سکے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دیں، کیونکہ آدمی جتنا بھی چاہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لے تو حق عبادت ادا نہیں کر سکتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حالت یہ تھی کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، لیکن نماز میں اتنے مشغول ہوتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا، صبح ہوتی، تو فرماتے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جس طرح آپ کی معرفت کا حق تھا ہم نے وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ جبکہ آپ کی حالت یہ تھی، حالانکہ آپ کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا، اور آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ آپ کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو ہمیں تو بطریق اولا استغفار کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی صفات ذکر کی، ان میں خوبی ذکر یہ کی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ کانوا قلیلا، راتوں کو بہت تھوڑا، یہجعون وہ سوتے ہیں، بہت تھوڑا سوتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ استغفار اس بات میں کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ حق عبادت ادا نہیں کر سکے۔ تو استغفار گناہوں کے بعد تو کرنا ہی ہے، لیکن عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اور استغفار کے جہاں اخروی فوائد ہیں کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اس کی برکات کیا ہوں گی استغفار کی؟ سب سے پہلا یہ کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں، وَبَنِينَ، اور اولاد میں ترقی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ گویا اگر پر لطف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بھی استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں، بلکہ آئندہ گناہوں سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک مقررہ وقت تک، یعنی جب تک زندگی ہے، اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا۔ تو ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہو اپنی طرف سے، اس کو زیادہ اجر دے گا۔ اور جو خطبے میں حدیث مبارکہ تلاوت کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پایا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمایا دے گا، ورزقہ من حیث لا يحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارا معاشرہ جب تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، بدکاری اور شیطانی امور عروج پر ہیں، اللہ عز و جل کے احکام و فرائض کی مطلق پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے، قرآنی تعلیمات کو تاکہ نسیاں بنا دیا گیا ہے، اطاعت رسول بنائے رام رہ کر گئی ہے۔ جب لوگ اللہ کی نافرمانیوں کو وتیرہ عمل بنا لیتے گئے، گناہوں میں مگن ہو جاتے گئے، تو پھر مکافات کے طور پر آفات کا نزول ہوتا ہے، تاکہ آفات کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ آج ہمارے وطن عزیز میں کبھی سیلاب تو کبھی بدامنی کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ خشیت الہی، تقوی شعاری اور توبہ اور استغفار کا فقدان ہے۔ اگر ہم امن و امان، سکون اور اطمینان اور پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی عبادت کے بعد 2 کلمات کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے